بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، صحابہ کرام کا خوف خدا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدسی صفات لوگ تھے جن کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے دنیاوی خواہشات سے مکمل طور پر پاک ہو چکے تھے۔ آئیے ان کے زہد و تقوی اور خوف خدا کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ کاش میں ایک مینڈا ہوتا۔ زیاد بن مخراق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینڈا ہوتا۔ گھر میں کوئی مہمان آتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا اور گھر والے مجھے کھا لیتے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، کاش میں ایک مینڈا ہوتا، مجھے گھر والے ذبح کر دیتے اور میرا گوشت کھا لیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں گھاس ہوتا اور مجھے تیز ہوا کے دن آندھی اڑا کر لے جاتی۔ کاش میں پیدا نہ کی جاتی۔ اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش میں پیدا نہ کی جاتی۔ اسحاق بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش میں پرندہ ہوتا، کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا ہی نہ جاتا۔ قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا، کاش میں اصحاب الیمین سے ہوتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ یعقوب بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر ایک پرندے کو دیکھ کر کہا، کاش میں اس پرندے کی جگہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، ان کو دوزخ سے نکال لو جو میرا ذکر کرتے تھے یا جو کسی بھی دن کسی بھی جگہ پر مجھ سے ڈر رہے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ فرمایا، امام اعظم حرام کے کاموں سے شدید اجتناب کرتے تھے، بغیر علم کے دین میں کوئی بات کہنے سے سخت خائف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے اور مسائل دینہ میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے، اور اگر ان کی نظیر قرآن و حدیث سے نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے، نہ کسی شخص سے طمع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ ہارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگا، صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کاتب کو ان کے اوصاف لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا، ان اوصاف کو یاد کر لو۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر ان کا شکر گزار ہوتا تو آپ کو بے حد افسوس ہوتا۔ فرماتے، شکر کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا، امام اعظم 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ ایک دن میں نے عرض کی کہ میں نے آپ جیسا فیاض کوئی شخص نہیں دیکھا۔ فرمایا، تم نے حماد کو نہیں دیکھا ورنہ ایسا کبھی نہ کہتے۔
دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل PK اسٹوڈیو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔